اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا آپ مدرسہ حاضہ کے اندر ختم قرآن کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، تو قرآن کی فضیلت اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور باقی کتابیں بھی اتری ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی، اور باقی کتابوں کی زندگی میں بہت سارے مشکلات آئے اور بہت ساری پریشانیاں آئی، لیکن الحمدللہ اس قرآن کے سلسلے میں کبھی کوئی ایسی پریشانیاں نہیں آئی۔ جب دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے مسلط ہوئے اور مدینے کو گھیر لیا گیا تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ اسلام کا دم واپسی ہے، اس کے لیے بقا مشکل ہے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور آنکھیں پتھرا گئی تھی، اس وقت نبی یہ کہہ رہے تھے جبکہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، فرما رہے تھے عراق فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا۔ یہ اس ایمان کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے، اور پیغمبروں کے جوتیوں کے صدقے میں صحابہ کو دیتا ہے، اور صحابہ کی کوششوں کا نظارہ کر کے تابعین کو دیتا ہے، اور پھر یہ ایمان نسلاً بعد نسل اللہ کے نیک بندوں میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کی ایمان کی چنگاریوں سے روشنی ہوتی ہے، اور اسی سے امت کو آگ ملتی ہے، اور اسی سے شعلہ ملتا ہے جس سے ایمان دوبارہ فروزہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے قائم ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے تو صاف سن لو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ امریکہ کے پاس طاقت ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ یورپ اور روس اور چین کے پاس طاقت ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ ہندوستان میں اکثریت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج و پولیس ہے اس کے پاس طاقت ہے، حالات نہیں بدلیں گے، تو خدا کی قسم تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تمہارا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے ہو، تلواروں کے نیچے، بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دہانے پر کھڑے ہو، پھر بھی 1 منٹ کے لیے یہ مت سمجھو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہے۔ طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے۔ قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے۔ افسوس کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، قرآن کو تراویحوں میں سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ قرآن کو ہم لوگوں نے یوں سمجھا ہے کہ یہ تعویذ کی کتاب ہے، گنڈوں کی کتاب ہے، جھاڑ پھوک کی کتاب ہے، یا اسے صرف محض ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے، قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے، قرآن سکینت ہے، قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے، قرآن ایک معجزہ ہے۔ وہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیا گیا اونٹنی کے شکل میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا لاٹھی کے شکل میں، ید بیضا کی شکل میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا پھونکنے کی طاقت کی شکل میں۔ ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور، اس سے بھی زیادہ مؤثر، اس سے بھی زیادہ جامع، اس سے بھی زیادہ تابندہ و پائندہ، اس سے بھی زیادہ ہمیشہ رہنے والا طاقتور معجزہ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا معجزہ اس امت کو دیا گیا، پیغمبر اپنے معجزے کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی میں اونٹنی رخصت ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ید بیضا رخصت ہو گیا، عصا رخصت ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دم عیسیٰ رخصت ہو گیا۔ لیکن نبی کے رخصتی کے بعد یہ قرآن رخصت نہیں ہوا۔ یہ قرآن ایک جیتا جاگتا کتاب ہے، یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کی رہنما کتاب، یہ تمام انسانوں کو پستی سے بلند پر پہنچانے والی کتاب، تحت الثری سے ثریا پر پہنچانے والی کتاب،
یہ انسانوں کے دل میں نور کی بارش کرنے والی کتاب، یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی عطا کروانے والی کتاب، اس کتاب کے ساتھ وہ معاملہ امت کی طرف سے پیش نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی شکایت کریں گے، کہیں گے اے اللہ ہماری امت نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر ہماری امت قرآن کو پڑھتی اور اس کو لے کر آگے بڑھتی جس طرح بڑھے تھے ابو عبیدہ ابن الجراح، خالد ابن الولید، عمر ابن العاص اور وہ دیگر مجاہد فاتحین جنہوں نے سندھ سے اسپین تک اور چائنا سے امریکہ کے ایک کنارے تک فتوحات کا بازار کھڑا کر دیا، جس طرح اس نے قرآن کو معجزہ سمجھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھے تھے، حالات کے سازگاری کے ساتھ نہیں بڑھے تھے۔ چاروں طرف سے طوفان تھا، الحاق کا، باطن طاقتوں کا، دشمنان دین کا، تو اس نے قرآن کو معجزہ سمجھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھے، اور صورتحال یہ آیا کہ وہ لوگ قرآن کی برکت سے فتح پا گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی وہ کتاب ہے جس کی کرشمہ سازیاں بے شمار ہے، لیکن جب اس کتاب کو استعمال کیا جائے گا اس کی اس حیثیت کے ساتھ جس حیثیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ آخری نبی کا معجزہ ہے، محض یہ ایک پرانی کتابیں نہیں ہے، یہ پرانی کتابیں نہیں ہے، یا کلاسیکل بک نہیں ہے، یا تفسیروں کے حوالے سے پڑھ کر اس کے الفاظ جملے کو سمجھنے کے بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ عصائے موسیٰ سے افضل ہے اور دم عیسیٰ سے افضل ہے اور ناقہ صالح سے افضل ہے۔ وہ سارے معجزات وقتی تھے، ایک قوم کے لیے خاص تھے، نبی رہے تو معجزہ رہا، اور بعض معجزے نبی کے حیات میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی ان کے موجود ہوتے ہوئے قتل کر دی گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی لاٹھی سے جو حفاظ کا معجزہ نظر آتا تھا، ان کے ساتھ ان کا معجزہ اور ان کا ید بیضا بھی رخصت ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے دم سے جو کم بِإِذْنِ اللہ کا منظر نظر آتا تھا، اس کے ساتھ وہ منظر کو آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے ساتھ اس کا معجزہ اور اس کی پھوک اور اس کا دم بھی منتقل ہو گیا۔ یہ قرآن ایک آخری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، انسانی کتاب ہے، یہ ہدایت نامہ کتاب ہے، یہ ابدی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو دکھائیے ہندوؤں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، دلتوں کو، بیکورڈ کو، یہ سب کے سامنے یہ معجزہ دکھائیے، اور جیسے عصائے موسیٰ سے فرعون کا دم نکلا جا رہا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا اور ڈر رہا تھا اور الزام تراشی کر رہا تھا، اگر یہ کتاب بطور معجزہ پیش کیجئے تو یہی صورتحال کپکپے کی، لغزے کی، خوف کی اور سہم کی پیدا ہو جائے گی۔ یہ کتاب اللہ کے جلال کی نمائندہ ہے، اس میں اللہ کی کبریائی جلوہ ریز ہے۔ اس کا تو حال یہ تھا کہ اگر محمد عربی کا دل اس طرح مضبوط نہ بناتا اور آپ کو فرشتوں پر فوقیت نہ دیتا اور آپ کے ذریعے سے اس کتاب کو نہ سہروا لیتا، تب تو صورتحال یہ تھا کہ اسے براہ راست اتار دیے جاتے تو انسان کے چترے اٹھ جاتے اور پہاڑ دھن دیے جاتے اور زمین ہچکولے لینے لگتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لو انزلنا آیت، کہ اگر ہم یہ قرآن کو براہ راست اتار دیں تو تم دیکھو گے کہ جیسے پہاڑ کو دھماکوں سے اڑا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی شفقت ہے، اس کا اعجاز ہے، وہ بندوں سے بہت کچھ چاہتا ہے، وہ آخری نبی سے اصلاح چاہتا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لب لباب یہ ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے الفاظ و مفاہیم کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے تفسیر کو سمجھیں، اس کے بیانات کو سمجھیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔